انسانیت کا آخری رشتہ وہ بھی خاوند اور بیوی ہے کہ Please جنت subscribe میں the good topic. ہر شخص اپنی بیوی کے ساتھ، ہر خاتون اپنے خاوند کے ساتھ ابدی زندگی گزارے گی۔ الحقنا بہم ذریتہم، ساتھ ساتھ رہیں گے اولاد رشتہ دار، لیکن ہر جوڑا اپنی جنت میں الگ۔ کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری گئیں جتنی خاوند بیوی کے لیے اتاری گئی، پوری سورت اور سینکڑوں آیات۔ ماں باپ کے لیے چند آیات ہیں، اولاد کے لیے چند آیات، رشتہ داروں کے لیے چند آیات، لیکن خاوند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ دو وجہ سے اس کو زیادہ پھیلایا گیا ہے، ایک اس کی اہمیت، ایک اس کی نزاکت۔ اہمیت یہ ہے کہ یہ بنیاد ہے، یہ اگر ہل گئی تو سارا معاشرہ ہل جائے گا، اور نزاکت اس لیے ہے کہ کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں، ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا، باپ بیٹے کا، بھائی بھائی کا، بہن بھائی کا رشتہ ٹوٹتا نہیں، خاوند بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے قرآن نے مضامین بیان کیے۔ کسی رشتے کو اللہ نے اپنی نشانی کے طور پہ بیان نہیں کیا قرآن میں۔ زمین آسمان کو اللہ کہتا میری نشانی ہے، لیکن کسی رشتے کو اللہ نے نہیں کہا کہ میری بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک رشتے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے، اور اس کو بڑی نشانیوں میں لے کر آیا۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں خاوند اور بیوی کے رشتے میں جوڑا، اور تین باتیں بتائیں جو کسی رشتے میں نہیں بتائیں۔ تمہیں سکون حاصل ہو، محبت ہو، غم خاری ہو، تین چیزیں اس رشتے میں بتائیں، سکون، محبت، غم خاری۔ تو بھائیو میرے عزیزو، ایک تو میں یہ آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی کہ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ، سب سے بڑا رشتہ۔ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ لفظ نکاح میں پیغام موجود ہے۔ لفظ نکاح، عربی ایسی زبان ہے جہاں ہر لفظ جہاں لگایا گیا ہے وہاں پورا پیغام لے کر آتا ہے، پورا پیغام۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس رشتے کے لیے لفظ نکاح کیوں ہے، تو مجھے اتنی خوبصورت مناسبت ملی۔ نکاح کا مطلب ہے دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، دو چیزوں کا یکجان ہو جانا، اور بارش کے پانی کا زمین میں جذب ہو کر یکجان ہو جانا، نیند کا آنکھوں میں اتر کر سلا کے یکجان ہو جانا، مرد کا عورت پہ اعتماد کر کے ایک جان ہو جانا، درخت کی شاخوں کا ایسے آپس میں مل جل کر یکجان ہو کر چھاؤں بنا دینا، یہ ہے لفظ نکاح۔ مرد کے خوبصورت اخلاق جو دھیمی بارش کی طرح عورت کے دل پہ اترتے ہیں، جو زمین ہے اور وہ ایک سرسبز کھیتی بن جاتی ہے۔ دھیمی بارش والے اخلاق اپناؤ، تمہارا گھر آباد ہوگا۔ اخلاق بارش کی طرح ہیں اور بیوی زمین کی طرح ہے، اس کا دل تمہارے اخلاق سے متاثر ہو، نیند کا آنکھوں میں اتر جانا اور سلا دینا۔ تمہارے خوبصورت رویے تمہاری بیوی کو اتنی سکون کی زندگی دیں کہ وہ چین کی نیند سوئی چین سے اٹھے۔ کتنے گھر ٹوٹ گئے شک کی وجہ سے، شک، نیک پاک بیویوں پہ شک کرتے 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 طلاقیں ہو گئی۔ ایک مزاج ہے، اس کے لیے عالم غیر عالم کی بات نہیں ہے، ایک مزاج ہے۔ اگر تربیت نہ ہو تو یہ اپنے گھروں کو تباہ کر دیتا، چاہے عالم ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے دیندار ہو، چاہے دنیا دار۔ بیوی کے فون چیک کیے جا رہے، کتنے فون کیتا ہے، کتوں فون آیا، کتوں میسج کیتا ہے، کتوں میسج آیا۔ یہ ایسے الو ہیں کہ اپنا گھر تباہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اعتماد کرنا،
اعتماد دینا. اور چوتھا مطلب ہے شاخوں کا جڑ کے چھاؤں بنا دینا جس کے نیچے نسل پروان چڑھتی ہے. خامند بیوی کے خوبصورت رویے اور اخلاق جو یوں مل کر ایک چھاؤں بناتے ہیں اور اس چھاؤں میں اگلی نسل پروان چڑھتی ہے. Please subscribe The Good Topic.